پچھلے 3.5-4 سال سے ہم یہاں روتے رہے پیٹتے رہے بالخصوص بجلی اور گیس کے حوالے سے، اور یہاں پہ اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی متفقہ اور فیڈرل سے رجوع کیا گیا۔ جناب اسپیکر صاحب، 2 مہینے کے بعد وفاقی حکومت نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کمیٹی تشکیل دی۔ 2 مہینے کے بعد معزز ممبران کو اور وزراء صاحبان کو، اسپیکر صاحب کو ٹائم دیا گیا۔ جناب اسپیکر صاحب، یقیناً ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی وفاق سے ہمیں ٹائم مل گیا، اس بجلی کے حوالے سے ہم جا کے ان سے بات چیت کریں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، جیسے ساتھیوں نے فرمایا، 2 مہینے کے بعد ہم وہاں پہ گئے اور خواجہ آصف صاحب تھے، دستگیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا اپنا اسٹاف بیٹھا ہوا تھا، سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب اسپیکر صاحب، وہ تو کوئی بھی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ وہ تو ایسے لگا تھا وفاق سے نہیں آپ کسی خیراتی ادارے سے بات کر رہے ہیں یا آپ کسی سے کوئی خیرات مانگ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، وہ کہتے ہیں جو لاسز ہیں اس کی ریکوری کے لیے ان کا جو انرجی کا سیکرٹری ہے، آپ اندازہ لگائیں، وہ کہتا ہے کہ ریکوری کے لیے آپ آئی جی بلوچستان کو اور چیف سیکرٹری بلوچستان کو میرے پاس بھیجیں۔ یہ الفاظ ہیں سیکرٹری انرجی کے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ بھائی یہ آئی جی بلوچستان اور چیف سیکرٹری بلوچستان یہ صوبائی حکومت کے پابند ہے، ایک سیکرٹری کے پابند نہیں ہے۔ آپ مہربانی فرما کے جو کرائسس چل رہا ہے بجلی کا، اس پہ ہم سے بات کریں۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم نے ان کو خواجہ آصف صاحب کو یہ بتایا کہ پچھلی سیلاب میں بلوچستان تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا اور تمام تر جو باغات ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے 5-6 وزٹ کیے ہیں، اور ہم ایسے ممبران ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ گورنمنٹ میں بندہ ہے یا پوزیشن میں یا فلانی پارٹی میں، ہم نے اس ہر فنکشن میں حصہ لیا۔ جناب اسپیکر صاحب، آج دن تک اس سیلاب زدگان کو، اس متاثرین کو 1 روپیہ تک بھی نہیں ملا۔ جناب اسپیکر صاحب، نہ سبسڈی بجلی کے مد میں دی گئی ہے، نہ کسی اور ذریعے سے ان کی مدد کی گئی ہے، کسی حوالے سے کسی شکل میں بھی ذمہ داروں کی، کسانوں کی مدد نہیں کی گئی۔ اب جناب اسپیکر صاحب، اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ آپ نے اس کے بعد بجلی بھی بند کر دی، 8 گھنٹے کی بجلی آپ نے 2 گھنٹے پہ کر دی، اور آپ یہ منطق پیش کر رہے ہیں ہمیں کہ آپ بل نہیں دے رہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ جو ریاست ہے یا جو وفاقی حکومت ہے، اس کا کردار ایک باپ جیسے ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، پرائم منسٹر نے 5-6 وزٹ کیے، کوئی بھی آپ بتائیں کسی کو ہیلپ کی گئی ہو، کسی کو برات دی گئی ہو، یا صوبائی حکومت کے ذریعے یا براہ راست لوگوں کو کہا گیا کہ ایسٹیمیٹ بنائیں، کتنے نقصانات ہوئے، کس اضلاع میں کتنے نقصان ہوئے، ڈپٹی کمشنر صاحبان، چیف سیکرٹری صاحبان، جلدی کرو، 1 ہفتے کے اندر اپنے نقصانات کا ازالہ بتاؤ۔ پٹواری، کانگوئی، تحصیلدار، یہ سب قلم لے کے پیچھے ہزاروں لیٹر ڈیزل ہم نے بلوچستان کی حکومت کے ضائع کیے، لیکن آج 8-9 مہینے گزرنے کے بعد بھی جناب اسپیکر صاحب ہمیں کمپلسیٹ نہیں کیا گیا۔ اور جناب اسپیکر صاحب، میں یہ سوال پوچھتا ہوں ان سے کہ جو آپ کو امداد دی گئی ہے سیلاب کی مد میں، تباہکاری کی مد میں، آپ نے پورے پاکستان میں بلوچستان کا نقشہ ایسے پیش کیا کہ بلوچستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور آپ کے بار بار وزٹ کرنے سے آپ یہ تاثر دے رہے تھے کہ بلوچستان کی مدد کی جائے۔ جو بیرونی امداد آئی آپ کو سیلاب کی مد میں، میرا یہ وفاق سے سوال ہے کہ آپ نے اس پیسوں کی مد میں بلوچستان کی کیا مدد کی؟ جناب اسپیکر صاحب، وہ پیسہ کدھر گیا، کس کو دیا گیا؟ یا تو آپ بلوچستان کا نقشہ نہ پیش کرتے، یا تو پھر صوبائی حکومت براہ راست ان سے ڈونیشن مانگتی، براہ راست ان سے مدد مانگتے، براہ راست ان سے ہم اپیل کرتے۔ اگر آپ نے اپیل کی ہے اور اس کے باوجود ہمیں کچھ نہیں ملا، اور یہ کہ آپ نے ہماری بجلی بند کر دی۔ جناب اسپیکر صاحب، یقیناً میرا تو یہ پہلا ایکسپیرینس تھا وفاقی اس کے ساتھ وزراء کے ساتھ میٹنگ کا، انتہائی نیگیٹو جناب اسپیکر صاحب۔ یعنی اسپیکر صاحب اس میں تشریف فرمائے، فائنانس منسٹر صاحب تھے، پی این ڈی منسٹر صاحب تھے، نصر اللہ زیری صاحب تھے، جمعیت اسلام کے ساتھی تھے، بی این پی کے ساتھی تھے، وہاں پہ ہمارے اسٹیٹ منسٹر صاحب بی این پی کے موجود تھے۔ یہ سب یہ پورا ایک ہاؤس گیا ہوا تھا ان کے پاس، اور وہ 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے شہباز شریف کا فون ہے، میں نے وہاں جانا ہے۔ یہاں سے 2 مہینے کے بعد ہمیں ٹائم دیتے ہیں، یہاں سے ہم بائی ایئر جاتے ہیں، اس کا خرچہ لیتا،
وہاں ایک دن آپ کا انتظار کیا ہے, 2 گھنٹے آپ کے چیمبر میں, آپ کے کانفرنس میں انتظار کیا ہے, اس کے باوجود آپ کا رویہ یہ کہ بھائی آپ جو ہے نا مجھے وزیر اعظم صاحب نے بلا لیا, پھر خرم الصغیر صاحب کہتے ہیں اگلے ہفتے ہم آ رہے ہیں بلوچستان, آپ کا مسئلہ ہم حل کر دیں گے. وہ ہفتہ کدھر گیا, وہ تو مہینے گزر گیا, آج دن تک وہ بھی نہیں آئے. کی بات کرتا ہوں, ابھی جب زمرہ خان کے پاس یہ منسٹری نہیں تھی, ڈپارٹمنٹ فوڈ کا تھا, پھر زمرہ خان, میں اور فائنانس سیکرٹری تھے, چیف سیکرٹری صاحب تھے, اور شاید ایک سیکرٹری ہمارے ساتھ تھے. ہم گئے جناب والا, وہاں پہ کمیٹی بنائی تھی سی ایم صاحب نے کہ ہم جا کے بات کریں گے. اس کی مہربانی, دوستوں نے مجھے کہا کہ سینئر آپ ہے, لیڈ آپ کریں. میں نے کہا چلے میں کرتا ہوں. وہاں پہ ہم گئے جناب والا, فائنانس والوں سے ملے, پی این ڈی والوں سے ملے. وہ پیسے جو یہ جو ابھی زمرہ خان نے بات کی, وہاں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اب فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر صوبے کا کوئی بھی پروجیکٹ ہے, وہ اگر ایکسس میں جاتا ہے, اگر اس کے لیے زیادہ, وہ پھر صوبہ خود سے مینیج کرے فائنانس کا. ہم نے کہا یہ تو زیادتی ہے, یہ ابھی آپ نے کہ ہمیں اپنے پی ایس ڈی بی کو فائنانس کرنے کے لیے ہمارے پاس اماؤنٹ نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اگر وہ ریوائز ہوتی ہے PC-1 تو وہ بھی آپ کریں. خیر, وہاں پہ فائنانس میں ایک بلا آدمی تھا, انہوں نے کہا کہ چلے میں آپ کو اس بات پہ تو سپورٹ دیتے, ہم آپ کو وہاں باقی یہ کسی حد تک جو ہے نا ہم بیئر کر لیں گے. لیکن جناب والا, وہ پیسے PPL کے لیز کے جو 30 ارب روپے میں کوئی جھگڑا نہیں تھا, کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے کہا کہ یہ 30 ارب روپے میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, آپ ان سے کہیں کہ ہماری پیمنٹ میں 30 ارب روپے ہمیں دے دیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے, اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. PPL والوں سے بات کی, انہوں نے کہا جی ابھی تک ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا, آپ ہمارے صوبے سے گیس لینا بند کر دیں, ہم سے گیس نہ لیں. جب ہمارا صوبے کے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہوگا, اس دن سے آپ ہمارا گیس لیں, ہم اپنا ڈیمانڈ رکھیں گے. یہ میں اور زمرہ خان دونوں تھے اس میٹنگ میں. پھر انہوں نے کہا جی نہیں, یہ تو فی الحال جب جناب دینے کی باری آتی ہے تو 1000 بہانے, ورنہ ایگریمنٹ کا تو یہی طریقہ ہے, جب ایگریمنٹ نہیں ہے تو آپ کس بنیاد پہ ہمارا گیس لے کر جا رہے ہیں, کس بنیاد پہ آپ سوئی صادرن کو اور سوئی نادرن کو ہمارے گیس بیچ رہے ہیں. پھر نہ بیچیے ہمارا گیس ان کو, جب ایگریمنٹ ہوگا اس وقت ہمارے 30 ارب دیں, ہم آپ کو ایگریمنٹ پہ سائن ہوگا اس وقت ٹھیک ہے. جناب والا, یہ رویہ آج کا نہیں ہے, یہ رویہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے رویے سے ہم تنگ آ گئے. یہ وہ وہاں پہ خواجہ آصف بیٹھے, یا وہاں پہ خواجہ کوئی اور بیٹھے, یا وہاں پہ پیپلز پارٹی کا کوئی بیٹھے, پیپلز پارٹی والوں میں ذرا اخلاقاً تھوڑے سے بہتر ہے, یہ ذرا اخلاقاً بھی ان میں اتنا اخلاقیات بھی شاید تھوڑا سا کم ہے اس گورنمنٹ کے اور ان کے مسلم لیگ والوں میں. تو جناب والا, یہ حالت ہے ہمارا مرکزی گورنمنٹ کے ساتھ, کس بات کا رونا ہم روئیں. پھر یہاں پہ مصیبت, ابھی کیا بات کریں. اب جناب والا, سپریم کورٹ کو آپ دیکھ لیجیے. اب سپریم کورٹ وہ ادارہ ہے جہاں پہ اگر صوبوں کے مابین جھگڑا ہو تب بھی ایک ہی ادارہ انصاف کا, سپریم کورٹ. اگر مرکز اور صوبوں کے مابین جھگڑا ہو تب بھی ایک ہی ادارہ ہے ہمارے انصاف کا. اور وہاں پہ کوئی قانون, کوئی قاعدہ, کوئی رول نہیں ہے کہ کس صوبے سے کون سے کتنے لوگ آئیں گے وہاں پہ. چیف جسٹس صاحب کی اپنی مرضی ہے, جس صوبے سے سارے لے لیں, یا کسی صوبے سے ایک لے لیں, یا 2 لے لیں. تو فیڈریشن اس سے مضبوط نہیں ہوگی, اس سے شکوک شبہات بڑھتے رہیں گے, اس سے محرومیاں زیادہ ہوتی رہیں گی. یہی وہ چیزیں ہیں جو قوموں کو ایک دوسرے سے دن بدن, چاہے سینٹی میٹر کے حساب سے, لیکن روز بروز دور لے کر جا رہی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. یہ PDMA کی حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, کم از کم انصاف, جہاں سے ہم سارے پاکستانی, سارے صوبے, فیڈرل گورنمنٹ, ہر کوئی یہ توقع رکھتا ہے یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا, وہ اپنے اندر خود تو انصاف لے آئے جناب. ایک اسپیشل سیشن کی ضرورت ہے آپ کے بلوچستان اسمبلی کے, اسپیشل سیشن, فوکس آن بلوچستان اسلام آباد ریلیشن شپ اور ہمارے پرابلمز لنکڈ ود اسلام آباد. اسپیشل سیشن بلائیں گے یاد دہانی کرانے کے لیے, اپنی آواز اٹھانے کے لیے. اس میں ٹوٹل تیاری کرنی پڑے گی. اگر ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس, یہ ٹائم ہے تو ایک اسپیشل سیشن بلائیں, CM بھی آئے, اس میں یہی مسئلے اٹھائیں, اور ادھر نہیں جانے کی ضرورت, ادھر ہی سے مسئلے اٹھائیں.
मीडिया को कहें कि हिम्मत करे अपनी मीडिया, और आप भी आंखें लाल करके बैठे नाराजगी का इजहार करें कि हम इधर ही बैठे हैं कोयटा में, हम नहीं आते आपके पास। ये आपके कुछ फैसले करने पड़ेंगे आपको, और कोई तरीका नहीं है।